بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 789 ملاحظہ فرمائیں۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ میری نظر کا دھوکہ یا میرے حواس کا فریب، میرے دماغ کا فطور یا عالم خواب؟ میں نے اپنی انگلی کو دانتوں سے کاٹا تو تکلیف کے احساس نے مجھے یقین دلایا کہ میں جاگ رہا ہوں۔ ہاں، یہ کسی ذہن کو متاثر کرنے والی دوا کا اثر ہو سکتا ہے جس میں آدمی کو حواس ہی نہیں، عقل بھی دھوکہ دیتی ہے اور وہ اپنے وہم و گمان کو حقیقت تسلیم کر لیتا ہے۔ دنیا کی اس وقت کی سب سے اونچی عمارت امپائر اسٹیٹ بلڈنگ پر سے ایک شخص اس یقین کے ساتھ کود گیا تھا کہ وہ اڑ سکتا ہے، چنانچہ باحفاظت کسی پرندے کی طرح نیچے اتر جائے گا۔ ایسا ایک دوا LSD کے استعمال کی وجہ سے ہوا تھا، جو نشے کی جدید ترین صورت تھی۔ میرے LSD کے زیر اثر ہونے کا امکان 1% تو کیا 1,000,000 بھی نہیں تھا۔ مجھ پر کوئی عام بے ہوش کرنے والی دوا آزمائی گئی تھی جس کا اثر اب ختم ہو رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ جب میں وقار یوسف کی گاڑی میں بیٹھا تھا تو کسی نے میرے سر پر کوئی چیز ماری تھی۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا اور کچھ دیر بعد ہوش میں آنے ہی لگا تھا کہ کسی نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا تھا۔ وہ شاید کلوروفارم کی بو تھی جو پہلے مجھے متلی کے ساتھ محسوس ہوئی تھی، لیکن اب میں بالکل ٹھیک تھا۔ میری نظر اس دروازے پر جم کے رہ گئی تھی جس پر چک پڑی ہوئی تھی۔ نظر کے درمیان ایک پردہ تھا، مگر تصور کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اگر رابعہ ہی پردے کے پیچھے دلاور کے ساتھ موجود تھی تو یہ فرض کرنا محال تھا کہ وہ شرافت سے آمنے سامنے بیٹھے قانونی مسائل پر تبادلہ خیالات کر رہے ہوں گے، جس طرح دلاور اسے اندر لے کر گیا تھا۔ اس کے بعد تصور میں قابل اعتراض مناظر کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ میرے وجود میں آتش فشاں بھڑکنے لگا تھا، لیکن میں اپنی بے بسی کی آگ میں جل کے خاک ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رابعہ کے وکیل کی حیثیت سے نہ جانے کتنی بار پولیس اسٹیشن جا چکی تھی اور قانونی مقدمات کے سلسلے میں اس کا پولیس کے ساتھ براہ راست واسطہ رہتا تھا، مگر آج وہ جس طرح تھانے آئی تھی یہ اس کا انداز نہ تھا۔ وہ ہمیشہ بڑے وقار، اعتماد، عزم کے ساتھ آتی تھی۔ عام لوگوں کی نظر میں اس کا پیشہ زیادہ باعزت تھا۔ وہ کوئی عام وکیل نہ تھی اور اسے اپنی کامیابی پر فخر سے سر بلند رکھنا آتا تھا، مگر آج میرے سامنے سے گزر کے جانے والی رابعہ کے اعتبار عامیانہ تھے اور وہ ایک بازاری عورت لگتی تھی۔ دلاور کا SP کی وردی میں نظر آنا بھی ناقابل فہم تھا، مگر دلاور کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کوئی نیا چکر چلانے کے لیے وہ میرے سامنے جوکر بن کر بھی آ سکتا تھا اور جنرل بن کے بھی، لیکن رابعہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کسی جائز مقصد کے حصول کی خاطر بھی وہ اپنی عزت نفس کو داؤ پر لگانے کا جھوٹا کھیل کھیل بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر اس کے یہاں آنے کا مقصد میری رہائی کے لیے کوشش کرنا ہوتا تو پہلے وہ مجھ سے بات کرتی اور پھر ڈیوٹی افسر سے۔ بفرض محال دلاور نہ ہوتا، کوئی اصلی SP بھی رابعہ سے میری رہائی کا وعدہ کرتا اور پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالنے کی جسارت کرتا تو رابعہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتی۔ اس یقین سے مجھے کچھ سکون ملا کہ وہ جعلی SP تو دلاور ہو سکتا ہے، مگر وہ عورت رابعہ نہیں۔ ضرور دلاور کے ذہن نے کوئی نیا ڈرامہ تیار کیا ہے اور اسی ڈرامے کا ایک کردار یہ عورت ہے جو رابعہ کی ہم شکل ہے، یا اسے میک اپ سے رابعہ کے مشابہ بنا دیا گیا ہے۔ اس صدی یا اس سے بھی پہلے کسی نے کہا تھا، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ چنانچہ وہ عورت رابعہ جیسی نظر تو آ سکتی تھی، مگر رابعہ نہیں بن سکتی تھی۔ میں نے بھی اسے دور سے دیکھا تو دھوکہ کھا گیا۔ وہ میرے پاس آتی یا مجھ سے بات کرتی تو سارا پول کھل جاتا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ یہ سب ڈرامہ ہے تو پھر پولیس اسٹیشن کیسے اصلی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تھانہ نہیں، تھانے کا سیٹ ہے جو ایک سین پیش کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حوالات خالی پڑی ہے اور پولیس کی وردی میں بھی 2 ہی افراد نظر آ رہے ہیں جو اس ڈرامے کے مرکزی کردار ہیں، اور آج سے پہلے بھی چہرے خلیے نام بدل بدل کے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر چکے ہیں۔ تھانے میں تو ماتحت عملہ بھی ہوتا ہے، ڈیوٹی افسر، محرر، حوالات کی گارڈ اور کانسٹیبل وغیرہ۔ وہاں جھوٹی سچی رپورٹیں لکھوانے والے چھوٹے چور کو پکڑوانے والے بڑے چور، ظلم کرنے والے مظلوم اور بے گناہ مجرم سب ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں۔ عزتوں کے سودے، پکڑ دکڑ، تفتیش، لین دین کے معاملات دن رات جاری رہتے ہیں۔ اچانک پیڈرو پھر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی پرخباثت مسکراہٹ تھی جس کی نقل شاید شیطان بھی نہ کر پاتا۔
اس کے ایک ہاتھ میں سلور کا گلاس تھا اور دوسرے میں بظاہر کچھ نہیں تھا، مگر میرے پاس آ کے اس نے مٹھی کھول کے ہتھیلی سامنے کر دی۔ یہ لو، ایسپرین کی گولیاں اور پانی۔ میں نے ایک ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا اور دوسرے میں گولیاں لے لی۔ پانی قدرے گرم تھا اور اس میں سے ایک ایسی کراہیت انگیز بو اٹھ رہی تھی جس نے میرے حواس میرے قابو سے باہر کر دیے۔ یہ پیشاب کی بو تھی۔ ایسپرین کی گولیاں بھی بھیڑ بکری کی مینگنیاں تھیں۔ احساس ذلت نے مجھے پاگل کر دیا اور میں نے مشتعل ہو کے گلاس پیڈرو کو کھینچ مارا۔ کتے کی اولاد، یہ پانی ہے؟ وہ اس رد عمل کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس نے خود کو بچاتے ہوئے کہکا مارا، اور کیا ہے شہزادے، یہ وہ دودھ ہوگا جو تیری ماں نے تجھے پلایا تھا، سور کے بچے۔ میں نے دوسری ہاتھ کو غلاظت کے احساس سے نجات پانے کے لیے دیوار پر رگڑا۔ وہ افسوس سے ساری لانے لگا، میں تو سمجھا تھا کہ انہوں نے تمہیں دشمنی میں بند کرا دیا ہوگا، مگر تم خطرناک قسم کے پاگل ہو۔ کس نے بند کرایا ہے مجھے؟ تمہارے ہی دوست رشتہ دار ہیں۔ وہ مجھے گھور کے بولا، نام تو میں نہیں جانتا سب کے، ان میں سے ایک عورت ہے ڈی ایس پی صاحب کے پاس آئی بیٹھی ہے، رابعہ نام ہے اس کا۔ میں نے کہا ذرا قریب آ کے بات کرو۔ کیوں، تم بہرے بھی ہو؟ میں نے کہا میں اپنا اس عورت کا اور تمہارا سب کچھ بتا سکتا ہوں جو تم بھول گئے ہو پیڈرو۔ وہ تھوڑا سا آگے آیا، مجھے ترس آتا ہے تم پر، اچھے بھلے پڑھے لکھے بندے لگتے ہو، کیوں پنگا لیتے ہو ہر ایک سے؟ سنا ہے تمہاری بڑی یاری تھی اس عورت رابعہ سے؟ میں نے سلاخوں سے ہاتھ نکال کے اس کی گردن دبوچنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ رابعہ نہیں ہے، میں نے اسے پولیس کی ڈکشنری سے منتخب گالیاں دے کر کہا۔ وہ ڈٹھائی سے ہنسنے لگا، پھر کیا ماں ہے تمہاری؟ بڑی ظالم ماں ہے۔ ایک بار پھر میں نے خود پر کنٹرول حاصل کیا۔ میں نے خود کو یاد دلایا کہ ہر قسم کی اشتعال انگیزی کا مقصد میری ذہنی استعداد کو متاثر کرنا ہے۔ دشمن جانتے ہیں کہ طاقت کے مقابلے میں سب سے مؤثر ہتھیار عقل ہوتی ہے، اور اب تک میرا یہ ہتھیار کمزور نہیں ہوا تھا۔ کمرے کی چیخ کٹا کے دلاور نے سر نکالا، اوے عباسی، یہ کیا رولا ہے؟ عباسی یعنی پیڈرو نے فریاد کی، آپ ہی کا بندہ ہے جی۔ اندر ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی تو دلاور کا چہرہ پھر چیخ کے پیچھے غائب ہو گیا۔ میں نے اس کی آواز سنی، ہیلو، کون؟ اچھا، اپنے وکیل صاحب، خیر سے کیسے یاد کیا جی اس وقت؟ لہجہ اور آواز بدل کے بات کرنے والا دلاور نا دانستہ طور پر اپنے فطری انداز گفتگو پر آ گیا۔ ہاں جی، خیر سے آپ کا بندہ ہمارے پاس بالکل ٹھیک ہے، ابھی تک تو صحیح سالم بھی ہے، باتیں بڑی الٹی سیدھی کر رہا ہے، دماغ پر کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں جی دماغ درست کرنا بھی، کوئی پیچ ڈھیلا ہو، یاداشت ٹھیک نہ ہو، زبان بند ہو، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس ورک شاپ میں بڑے اچھے استاد قسم کے کاریگر ہیں اور ان کے پاس حالات بھی ایسے ہیں۔ دھمکی؟ اوے توبہ وکیل صاحب جی، دھمکی اگر کوئی فون پر دیتا ہے تو وہ ہے بونکا۔ اب آپ نے فون نمبر پتہ کر لیا ہے تو یہ بھی معلوم کر لو کہ جگہ کون سی ہے جی؟ پھر آ جاؤ بے شک، کیا پتہ ہم مل ہی جائیں، نہ ملیں تو برا مت ماننا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ پھر کمرے سے نکلا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میری طرف آیا۔ اس کے لبوں کی فاتحانہ مسکراہٹ میں میرے لیے چیلنج تھا اور اپنی عیاری کا غرور۔ کیا بات ہے، تم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے؟ بہت آرام سے ہوں میں نے تلخی سے کہا۔ پیڈرو نے شکایت کے انداز میں کہا، اس نے پانی مانگا تھا جناب کے سامنے اور ایسپرین کی گولیاں، میں نے کہا تھا کہ لا دو۔ یہ دیکھیں سر جی، گلاس مار دیا میرے منہ پر کہ یہ پانی نہیں پیشاب ہے، اور یہ دیکھیں ایسپرین کی گولیاں، ان کو مینگنی کہتا ہے۔ یہ پاگل ہے عباسی، زبردستی مت کرو۔ میں نے کچھ نہیں کیا جناب عالی، ابھی کہہ رہا ہے کہ یہ عورت رابعہ نہیں ہے، اسی کی شکایت پر تو پولیس نے اسے پکڑا تھا۔ مجھے معلوم ہے، اس نے گھر میں توڑ پھوڑ کی تھی، رابعہ کو مارا تھا۔ اتنا عرصہ کوئی پریشان بھی رہے، بندے کا گھر بار کوئی نہ ہو اور وہ موت سے چھپتا پھرتا ہو، اتنے مقدمات میں گرفتاری کا ڈر ہو تو کوئی بھی پاگل ہو سکتا ہے۔ سر جی، اب کیا سزا ہوگی؟ اوے بے وقوف، سزا دینا نہ دینا ہمارا کام نہیں ہے، عدالت جو چاہے کرے۔ ویسے کسی پاگل کو جیل خانے نہیں پاگل خانے بھیجا جاتا ہے، تم بلا وجہ بحث مت کرو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بار انہوں نے مجھے پاگل قرار دینے کی سازش کی ہے، اور میں نے اپنا رویہ جارحانہ رکھا۔ میں ان پر چیختا چلاتا رہا، انہیں گالیاں دیتا رہا، تو اس سے میرے دشمنوں کے عزائم کی تکمیل میں مدد ملے گی۔ ان کے کسی سفید جھوٹ، بے بنیاد الزام اور بے سروپا دعوے کی تردید کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
یا میری سننے والا کون ہے، اور کون ہے جسے میں دلائل سے قائل کر سکوں کہ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے؟ ان لوگوں سے کچھ بعید نہیں کہ وہ کسی خفیہ کیمرے سے فلم بندی میں مصروف ہوں، اور اس اشتعال انگیزی کا مقصد ہی میرے پاگل پن کا وہ ثبوت حاصل کرنا ہو جو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ دلاور نے نیچے جھک کر کچھ اٹھایا۔ اکبر علی، یہ کیا ہے؟ میں نے غور سے اس کی ہتھیلی کو دیکھا جس پر سفید رنگ کی 2 گولیاں رکھی ہوئی تھی۔ یہ ایسپرین کی گولیاں ہیں۔ دلاور نے مسکرا کے پیڈرو کی طرف دیکھا۔ تم تو بتا رہے تھے، پیڈرو نے احتجاج کیا۔ سر جی، قسم خدا کی، عباسی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، سمجھنے کی کوشش کرو یار کہ یہ نارمل نہیں ہے۔ دلاور نے کہا، مگر تم نارمل ہو، اس جیسا بننے کی کوشش کرو گے تو پھر تم کو بھی اندر اسی کے ساتھ بند ہونا پڑے گا۔ پیڈرو نے بے بسی سے اپنے افسر کو دیکھا، پھر مجھے خون آشام نظروں سے گورا۔ جاؤ میرے کمرے سے پانی لاؤ، دلاور نے حکم دیا۔ پہلے بھی وہیں سے لایا تھا سر، جاؤ پھر لاؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ پاگلوں کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا چاہیے، دلاور نے کہا۔ پیڈرو کے جاتے ہی وہ مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ انسپیکٹر عباسی جاہل ہے اور بے وقوف بھی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پھر وہ انسپیکٹر کیسے بن گیا؟ اپنے ڈی ایس پی احسان الحق صاحب، وہ مسکرانے لگا، سفارش سے۔ ہاں، اب تو اہلیت کی بنیاد پر اس سودے تک پہنچے ہوں گے، میں نے تنزن کہا۔ پیڈرو دوسرے گلاس میں پانی بھر کر لے آیا۔ ہاں، ابھی ٹرائی کر لیں سر، دلاور نے گلاس لے کر کہا۔ اکبر علی، کیا یہ پیشاب ہے؟ میں نے کہا، آپ دیکھ کے بتائیں۔ اس نے ایک گھونٹ لیا۔ یہ پانی ہے، لو، اور یہ لو گولیاں۔ میں نے اطمینان سے گولیاں خلق میں رکھ کے پانی کا گلاس خالی کر دیا۔ اس سے پیڈرو کو مایوسی ہوئی۔ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی، دلاور نے کہا۔ اب میرے سامنے اس سے جو پوچھنا ہے پوچھو، پیڈرو نے کہا۔ اوئے، کون پاگل ہے، میں کہ تم؟ میں نے کہا، ظاہر ہے میں، ورنہ میں باہر ہوتا اور تم اندر ہوتے۔ نام یاد ہے اپنا؟ میں نے سر ہلایا۔ اکبر علی۔ میرا کیا نام لے رہے تھے تم ابھی؟ دلاور بولا۔ احسان الحق، جو آپ نے بتایا تھا۔ پھر یہ چودھری دلاور کون ہے؟ پیڈرو نے کہا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ پیڈرو چلا گیا۔ اوئے، تو تم مجھے کیا کہہ رہے تھے؟ استاد پیڈرو؟ استاد پیڈرو، میں نے سوچ کے کہا، مجھے یاد تو نہیں ہے۔ دلاور نے پوچھا، اس عورت کو پہچانتے ہو جو مجھ سے ملنے آئی تھی؟ میرے کمرے میں ہے اس وقت بھی۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ رابعہ تھی۔ ویری گڈ، تم نے دیکھا عباسی، اس وقت یہ کتنا نارمل ہے؟ پیڈرو نے کہا، بندے کا دماغ خراب ہوتے دیر نہیں لگتی جی۔ اچھا چلو، اب تم اسے چائے شائے دو اور دیکھو، پھر کوشش کرو شاید یہ کپڑے پہن لے، دلاور نے جاتے جاتے کہا۔ پہلے کتنے جوڑے خراب کر چکا ہے سر، چلو ایک اور صحیح۔ میں خاموشی سے سب سنتا رہا۔ وہ مجھ پر ثابت کر چکے تھے کہ میں نے پاگل پن کے دورے میں رابعہ کو مارا، اس کے گھر میں توڑ پھوڑ کی، اور رابعہ پولیس سے مدد لینے پر مجبور ہو گئی۔ میرے پاگل پن کی وجہ میرے خالات کا دباؤ تھا۔ میں نے مسلسل بے سکونی، علائم و مصائب سے بھرپور خانہ بدوشی اور بے سر و سامانی کی زندگی گزاری تھی، اور میرے خلاف فوجداری نوعیت کے اتنے قانونی مقدمات درج تھے کہ سزا کا خوف میرے اعصاب پر سوتے جاگتے سوار رہتا تھا۔ اب وہ مجھے بتا گئے تھے کہ شغلِ دیوانگی میں کئی بار میں اپنے لباس کو بھی تار تار کر چکا تھا۔ مردہ بدستے زندہ، میں کس کس تہمت سے دامن بچاتا، کس کس الزام کی نفی کرتا، اور نفی کرنے سے کیا ہوتا؟ ایک دیوانہ اگر سیاہ کو سفید کہے تو ہوش مند اسے سیاہ تسلیم کرا سکتا ہے۔ ابھی تک مجھے علم نہیں ہوا تھا کہ میرا ذہنی توازن کب بگڑا تھا۔ عزیزوں دوستوں نے مجھے پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے میرا نفسیاتی اور ذہنی علاج معالجہ کرایا تھا یا نہیں، اور انہوں نے پاگل خانے بیچنے کی بجائے مجھے پولیس کے حوالے کیوں کر دیا تھا، جہاں بڑے بڑے ذی ہوش رات بھر کی تفتیش کے بعد مجذوب کی بڑ مارنے لگتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ رفتہ رفتہ وہ مجھے میرے دورے جنون کی اور بھی کہانیاں سنائیں گے، جن سے مجھ پر 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور جو باتیں مجھے یاد نہیں وہ سب میرے حافظے میں نقش ہو جائیں گی۔ دلاور دروازے تک گیا اور لوٹ آیا۔ وہ اپنے اکبر علی، ابھی فون کیا تھا تمہارے کسی وکیل نے، کیا نام ہے اس کا؟ میں نے بھی اختیار کہا، منظر۔ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ دلاور نے سوچ کے کہا، منظر؟ کیسا منظر؟ یہاں تو کوئی منظر دکھائی نہیں دیتا۔ پیڈرو نے کہا،
سر جی پتہ نہیں اس کے دماغ میں اس وقت کون سا منظر ہے، کاغان میں گھوم رہا ہے یا مری میں؟ دلاور نے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ کوئی وکیل تھا، نام مجھے بتایا بھی تھا اس نے، وہ آ رہا ہے تم سے ملنے۔ اس رابعہ کاری کو بھی بہت فکر تھی تمہاری کہ کہیں ہم تشدد نہ کریں۔ میں نے بتا دیا ہے جی کہ ہمیں کون سا چوری کا مال برآمد کرنا تھا یا کوئی اقبال جرم کرانا تھا۔ کیس تو سارے پرانے ہیں عدالتوں میں، ہم تو بس ملزم کو پیش کر دیں گے، آگے عدالت جیسے چاہے کرے۔ میڈیکل میں خود پتہ چل جائے گا پاگل پن اصلی ہے یا چکر بازی ہے۔ یہاں تو روز واسطہ پڑتا ہے قاتلوں سے، جب پھانسی کا پھندا نظر آنے لگتا ہے تو پاگل بن جاتے ہیں۔ لیکن سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، اب تو فوٹو اتار لیتے ہیں دماغ کے اندر کا، سب معلوم ہو جاتا ہے کہ مشینری ٹھیک ہے یا واقعی خراب ہے۔ ویسے اس بیچاری نے اپنے پاس سے 10,000 روپے دیے ہیں مجھے، ورنہ میڈیکل سے پہلے تو ہم بتا دیتے۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنسا۔ اس کی باتوں نے اور اس کے یقین نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ اگر وہ رابعہ ہے تو وہ مجھ سے کیوں نہیں ملی؟ دلاور نے سر ہلایا۔ اوئے تم سے مل کے کیا کرے گی؟ ابھی تمہارا دماغ ٹھکانے ہے۔ تھوڑی دیر پہلے انسپیکٹر عباسی سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔ دورہ پڑتے دیر لگتی ہے، وہ ڈرتی ہے، اور پھر اس حالت میں رابعہ مجھ سے ڈرتی ہے؟ میں نے زیر لب کہا، اور تقدیر کے اس مذاق پر یا بے رحمی پر مجھے بیک وقت ہنسنا بھی چاہیے تھا اور رونا بھی۔ دیوانے سے یہ مت پوچھو دیوانے پر کیا گزری ہے۔ ہوئے تم سے کیا بولا تھا میں نے؟ جا کے اس کے لیے کپڑے لا دو، ابھی یہ کچھ ٹھیک لگتا ہے مجھے۔ میں کدھر سے لاؤں جی کپڑے؟ اپنے پاس تو یہی وردی ہے۔ لیکن کیا؟ سر جی آپ نے بیگم صاحب کے کپڑے منگوائے تھے دھوبی سے نہیں، ڈرائی کلینر سے، مگر زنانہ کپڑے؟ دلاور نے ایک لمحہ غور کیا۔ خیر لے آؤ، جب کچھ نہیں ہے تو زنانہ مردانہ سب چلے گا، پر اسے کیا اچھے برے سے آ جاتے ہیں اس کو تو ٹھیک ہے۔ اچھا جی ہم بھی تھوڑا رونق میلہ دیکھ لیں۔ پیڈرو ہنسا اور چلا گیا۔ دیکھو بھائی اب مت پھاڑنا کپڑے، ورنہ میری گھر والی تو پیچھے پڑ جائے گی کہ دوسرے لا کے دو۔ دلاور نے کہا، زنانہ کپڑے پہن لو گے؟ میں نے کہا، بہت شوق سے پہنوں گا جی، آج تک نصیب ہی نہیں ہوئے تھے۔ ایک بات بتائیں اپنے ڈی ایس پی صاحب۔ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ بولو۔ میں کپڑے پہن لوں گا، اس کے بعد رابعہ سے مل سکتا ہوں؟ یہ مرضی ہے اس کی، ویسے میں سفارش کر دوں گا کہ ابھی خطرے کی بات نہیں۔ دلاور نے بڑی شان استغنا سے کہا، ابھی تو اسے تشویش تھی کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ میں نے تسلی کر دی ہے اس کی۔ پیڈرو انسپیکٹر عباسی کپڑے لے کر آیا تو زنانہ قمیص اور شلوار پہنتے ہوئے مجھے بہت عجیب لگا، لیکن مکمل برہنگی کے احساس سے نجات پا کے مجھے ذہنی سکون ملا۔ ابھی تک میں فرش پر گھٹنے سمیٹے بیٹھا تھا اور اسی حالت پر رہنے پر مجبور تھا۔ میری ٹانگیں اکڑ گئی تھی اور کمر درد کرنے لگی تھی۔ اب میں نے اس سوالات جیسے پنجرے میں زخمی شیر کی طرح ٹہلنا شروع کیا، جس کی انا سب سے زیادہ زخم خوردہ تھی۔ دیوانگی اور برہنگی کے بعد یہ خویت گزائی میرے احساس بے بسی اور رسوائی کے لیے تازیانہ عبرت تھی۔ معلوم نہیں وہ فون کس وکیل کا تھا، دلاور نے جھوٹ بولا تھا یا واقعی فون منظر نے کیا تھا۔ اگر یہ عورت رابعہ ہوتی تو منظر بھی اس کے ساتھ آتا، اگر یہ تھانہ نہیں تھا تو پھر منظر یہاں کیسے فون کر سکتا تھا؟ پھر مجھے ایک اور خیال آیا کہ منظر کو خود کسی شکاری نے یہ نمبر نہ دیا ہو کہ فون کر کے دیکھ لو، تمہارے سکندر اعظم کو ہم نے شکار کر کے پنجرے میں کسی جانور کی طرح بند کر رکھا ہے۔ اس خیال سے ہی مجھے پسینہ آ گیا کہ منظریہ غالب کو یہاں بلایا گیا اور ان کے ساتھ رابعہ یا نازو آ گئی تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ کیا پتہ یہاں میری اسیری کے مناظر کی تصویر کشی کی جا رہی ہو اور اس پاگل خانے میں میری شرمناک حالت کی عکاسی کا مقصد مجھے بلیک میل کرنا ہو۔ خیر مجھے نہ شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے نہ ڈرنے کی۔ دلاور جیسا کمینہ شخص اس سے کہیں زیادہ کر سکتا ہے، اور جتنا وہ آج سے پہلے کر چکا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت جسے میں نے رابعہ سمجھا تھا تسلیم بھی کیا تھا، حوالات سے تقریباً 20 گز دور چک والے کمرے میں کسی بات پر ہنسی۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ رابعہ کبھی ایسے نہیں ہنستی تھی، وہ بڑی نرمی سے نزاکت کے ساتھ ہنستی تھی اور بہت کم۔ عام طور پر وہ مسکرا کے رہ جاتی تھی، کھل کے شیلی ہنستی تھی یا پھر نازو۔ ان سب کی یاد آئی تو میں دل محسوس کر رہ گیا، وہ سب میری گم شدگی سے کتنے پریشان ہوں گے۔ نازو نے انہیں بتا دیا ہوگا کہ ہمیں سوئم میں شرکت کے لیے جانا تھا اور وقار یوسف نے ہمیں لے جانے کے لیے اپنی گاڑی بھیجی تھی۔ شک کی کوئی بات بھی نہ تھی۔ وقار یوسف نے فون کر کے کہا تھا کہ وہ نقوی صاحب مرحوم کی سرکاری گاڑی نہیں اپنی گاڑی بھیج رہا ہے
اور جو گاڑی آئی تھی وہ واقعی اس کی گاڑی تھی، اس جیسی، دوسری نہیں تھی۔ ساری گڑبڑ 1 منٹ کے فرق سے ہو گئی تھی۔ نازو میرے ساتھ رہتی تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ میں پہلے اسے پیچھے بٹھانے کے لیے دروازہ کھولتا تو وہ ڈرائیور کی صورت دیکھ لیتی یا اس شخص سے نمٹ لیتی جو پچھلی سیٹ پر ایسے دبکا ہوا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ شکاری نادان نہیں تھے، انہیں معلوم ہوگا کہ مقابلہ 1 سے نہیں 2 سے ہوگا اور دونوں مل کے 1 اکیلا اور 2 11 ہونے کا ثبوت دیں گے، مگر وہ اس کا بھی انتظام کر کے آئے ہوں گے۔ نازو نے گاڑی کو روانہ ہوتے دیکھا ہوگا تو پہلے اسے یقین نہیں آیا ہوگا کہ میں اسے چھوڑ کے اکیلا جا رہا ہوں۔ ممکن ہے ایک لمحے کے لیے اسے یہ خیال بھی آیا ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں، مگر ہم نقوی صاحب کے سوئم میں جا رہے تھے اور یہ مذاق کا موقع نہ تھا۔ پھر وہ سمجھ گئی ہوگی کہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کسی نے یقیناً ٹیلی فون ٹیپ کر کے ہماری گفتگو سنی تھی اور انہیں ہمارے پروگرام کا پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے وقار یوسف کی گاڑی کو رابعہ کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی چھین لیا، اصل ڈرائیور کو مار کے پھینک دیا یا ریوالور دکھا کے نیچے اتار دیا، اور شوفر کی وردی میں دوسرا شخص گاڑی چلا کے رابعہ کے گھر لے آیا۔ ایک روزمرہ کی لاشعوری عادت کے مطابق میں نے غور سے ڈرائیور کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وردی میں آدمی کی شخصیت ایسے کیموفلاج ہو جاتی ہے کہ سب چہرے ایک سے نظر آنے لگتے ہیں۔ میں نے تو ڈرائیور کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک اعتماد یا اطمینان کی بات یہ تھی کہ گاڑی وقار یوسف کی ہے تو ڈرائیور بھی وہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مجھے اغوا کرنے کے لیے آنے والوں نے لڑنے بڑھنے کا یا لڑائی کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ انہیں علم ہوگا کہ مجھے چند سیکنڈ کی مہلت بھی مل گئی تو میں ان کا باجا بجا دوں گا، اور اتنی دیر میں نازو پہنچ گئی تو یک نہ شد 2 شد والی بات ہوگی، جیسے آندھی طوفان کے ساتھ زلزلہ بھی آ جائے۔ انہوں نے بلا تاخیر میرے سر کا نشانہ لیا اور وار کر دیا تھا اور مجھے گاڑی میں ڈال کے فرار ہو گئے۔ نازو ساتھ ہوتی تو شاید وہ ریوالور سے کام لیتے اور ہمیں مجبور کر دیتے کہ شرافت سے گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ بہت سوچنے پر بھی مجھے یاد نہیں آتا تھا کہ گاڑی میں کتنے لوگ تھے اور میں نے بے ہوشی سے پہلے کوئی آواز سنی تھی یا نہیں۔ مجھے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں کتنا عرصہ ہوش سے بیگانہ رہا۔ 1 گھنٹہ، 1 دن، رات، یہ اسی شام کے بعد آنے والی رات تھی جب مجھے اغوا کیا گیا تھا، یا اس سے اگلی۔ چوٹ شدید تھی، مگر ایسی بھی نہیں کہ 24 گھنٹے سے زیادہ میں بے ہوش رہتا۔ ایسی چوٹ سے تو اللہ ہی بچائے، ورنہ 2-4 گھنٹے گزر جانے کے بعد ڈاکٹر بھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہتا۔ آدمی مفلوج ہو سکتا ہے، اندھا ہو سکتا ہے، یا مہینوں زندہ لاش کی طرح گزار سکتا ہے۔ سوتے جاگتے وقت کا حساب رکھنا کتنا آسان کام ہے، لیکن بے ہوشی سے ہوش کی منزل تک وقت کی مسافت کا اندازہ کرنا عملاً ناممکن ہے۔ عام حالات میں گھڑی بھی اتنی اہم نہیں رہتی، آدمی خود بھی گھٹتے بڑھتے سایوں سے وقت کا صحیح اندازہ کر لیتا ہے، لیکن اس وقت مجھے دن، تاریخ، وقت کی پیمائش ظاہر کرنے والے اس سالے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بغیر میں مجبور تھا کہ سنی سنائی پر اعتبار کروں، جو بتایا جائے اسے ہی سچ مانوں۔ سر پر ضرب لگا کہ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد جو لوگ مجھے یہاں لائے ہوں گے انہیں بھی معلوم ہوگا کہ بہت جلد مجھے ہوش آ جائے گا۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ شام سے رات تک چند گھنٹے گزرے ہوں گے، مگر کسی کو لمبے عرصے کے لیے بے ہوش رکھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے مسلسل خواب آور دواؤں کے زیر اثر رکھا گیا ہو، ہر 6-8 گھنٹے بعد انجیکشن لگا دیا گیا ہو۔ مجھے امید تھی کہ یہ ڈرامہ زیادہ لمبا نہیں ہوگا۔ چودھری دلاور کیا چاہتا ہے یہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ 8 فٹ 10 فٹ کے اس پنجرے میں مسلسل چکر لگاتے ہوئے میں نے عجیب سی اعصابی بے چینی محسوس کی۔ بے سکونی کی یہ کیفیت اس شخص کی حالت سے مختلف نہ تھی جس کا نشہ ٹوٹ رہا ہو۔ مقرر وقت پر طلب پوری نہ ہو تو اعصابی نظام احتجاج کی اذیت برداشت کرتا ہے۔ شاید مجھے بھی خواب آور ادویات سے ذہنی و جسمانی طور پر ناکارہ کر دیا گیا تھا، لیکن اب ان دعاؤں کا اثر ختم ہو رہا تھا۔ آخر مجھے یہاں کب تک کسی جنگلی جانور کی طرح قید رکھا جائے گا؟ میرے دوست ساتھی میری پراسرار گمشدگی سے کتنے پریشان ہوں گے۔ اپنے تمام وسائل کو بروقار لاتے ہوئے انہوں نے مجھے کہاں کہاں تلاش کیا ہوگا۔ انہوں نے سارے تھانے داروں سے رابطہ کیا ہوگا، پولیس کے مخبروں سے پوچھا ہوگا۔ منظر وقار یوسف وکیل تھے، چنانچہ ان کا تعلق 2 طرفہ تھا۔ ایک طرف وہ پولیس کے تمام قانونی اور غیر قانونی اعمال سے باخبر رہتے تھے، تو دوسری طرف وہ ملزموں کے رازدار اور مددگار تھے، اور جرائم کی دنیا کے تمام رازہائے سربستہ سے واقف تھے۔
انہوں نے ہاسپٹلوں کے شعبہ حادثات میں بھی جا کے دیکھا ہوگا اور مردہ خانے پہنچنے والی لاوارث لاشوں سے بھی مجھے تلاش کیا ہوگا، لیکن یہ کوئی گمنام جگہ تھی جہاں مجھے قید کر دیا گیا تھا۔ یہ جگہ اس شہر میں کہیں بھی ہو سکتی تھی، یہ دوسرا قصبہ یا شہر بھی ہو سکتا تھا۔ جب تک مجھے اغوا کرنے والے خود رہنمائی نہ کرتے، میرے دوست مددگار میرا سراغ نہیں لگا سکتے تھے۔ رابعہ بن کے یہاں آنے والی عورت خاموش تھی یا آہستہ آواز میں باتیں کر رہی تھی؟ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اور دلاور باتوں کے سوا سب کچھ کر رہے ہوں۔ میں نے صرف ایک بار اس کی انسی سنی تھی، لیکن اس آواز کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ پیڈرو آدھے گھنٹے کے بعد باعث سے چائے کی ٹرے کے ساتھ نمودار ہوا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ دلاور خود تو پولیس کی وردی پہن کے DSP بن گیا تھا اور اس نے اپنا نام بھی احسان الحق کر لیا تھا۔ پیڈرو پولیس انسپیکٹر عباسی کا کردار ادا کر رہا تھا اور وہ بھی مصر تھے کہ میں خود کو اکبر علی سمجھوں، مگر رابعہ کا نام انہوں نے نہیں بدلا تھا۔ اپنی مصلحت وہ خود سمجھتے تھے۔ میرے خیال میں ان کا مقصد میرے ذہن میں الجھن انتشار پیدا کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب مجھے صبر، حوصلے اور استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ ان کا اگلا قدم کس سمت میں اٹھتا ہے۔